انڈیا افغانستان کی جو الائنس بنا ہے، ٹھیک ہے، جو گٹھ جوڑ جسے کہتے ہیں وہ بنا ہے، یہ آئسولیشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ٹیمپریری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کے سامنے 70 سال سے افغانستان کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان میں سبورشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے لفظ پچھلے دفعہ سے شروع کیا استعمال کرنا. سبورشن ایک باقاعدہ پروسیس ہے، ٹھیک ہے، ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے. ٹیررزم ایک ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سبورشن ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ مختلف طریقوں سے ایک براڈر فینومینن ہے، ایک مختلف طریقوں سے اپنے ایڈورسری کو کمزور کرتے ہو، اس کو پریشان رکھتے ہو، اس کو ترقی نہیں کرنے دیتے ہو، اس کو توڑتے ہو، اس کو مروڑتے ہو. ٹھیک ہے. اور یہ آپ ایک دفعہ ٹوٹ چکے ہو بائی دا وے. یہ نہیں بھولنا چاہیے ہماری قوم کو کہ 71 جو تھا وہ ہمارے لیے بہت ہی برا سال تھا. لیٹس گو بیک ٹو اس وقت. اب جو 6 نومبر کو سیٹنگ ہونے جا رہی ہے استنبول میں، اب ہماری نظریں اس کے اوپر ہونی چاہیے اس کانٹیکس میں جو ہم نے ابھی ڈسکرائب کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ آئسولیشن میں نہیں ہوگا. اور یہ بھی بہت ہی ایک معجزہ ہوگا کہ افغانستان ہندوستان کو چھوڑ دے. ہندوستان اور انہوں نے مل کے جو چال چلی ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے. میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا تو نہیں ہٹے گا پیچھے، لیکن ہمارے راستے میں سب سے بڑا جو بیریئر ہے سینٹرل ایشیا کو ایکسس کرنے کا، چونکہ ہم نے سوال کیا تھا کہ C+1 کی میٹنگ ہو رہی ہے 6 نومبر کو، تو ہمارا جو ایکسس ہے سینٹرل ایشیا کا وہ بلاک کر رہا ہے افغانستان. ٹھیک ہے. یہ افغانستان کی انتہائی میں کہوں گا بیوقوفی ہے کہ جس ریجن کو وہ خود بلانگ کرتا ہے، جس ریجن کی وجہ سے ان کا مذہب، ان کا کلچر، ان کا کوزین، ان کی ہسٹری، ان کا بیک گراؤنڈ ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. کون ہے وہاں پر؟ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کلچر کہاں سے آیا؟ سینٹرل ایشیا سے آیا. ٹھیک ہے. افغانستان اپنا تو کوئی کلچر نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے، ادھر ہی سے آیا سینٹرل ایشیا سے. ہمارا بھی وہیں سے آیا. ہمارا بھی. ٹھیک ہے. اب وہ ان کی I don't want to use the word، لیکن اگنورنس کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی کوتاہ نظری کی وجہ سے وہ اپنے ہی ملک کو، اپنی ہی عوام کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے صرف چند روپوں کے لیے. یہ ہاؤ ڈز انڈیا ایکسیس افغانستان؟ روڈ ایکسیس کیا ہے اس کی؟ چابہار سے تھرو دا سی. چابہار پورٹ ہے، روڈ ایکسیس نہیں ہے. وہاں سے ریل لائن بھی ہیں بارڈر تک، افغانستان کے بارڈر تک. دیکھیں ایران اور افغانستان یہ پرانی کنٹری ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ سینگ کہ 1000 ایئر کی باتیں ہم نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر انفراسٹرکچر ٹوٹا پھوٹا اویلیبل ہے. اب چونکہ یہ آئندہ 100 سالوں کا بندوبست ہندوستان کر رہا ہے یا امریکہ نے کرنا چاہتا ہے یا کرے گا وہ، تو اب وہ چابہار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تقریباً $100 ملین کی، یا کر چکا ہے 100 بلین. جی کر چکا ہے وہ. اب وہاں سے وہ پورٹ فیسلٹی. اچھا ایک اور بھی ہمیں ذرا ساتھ سوال ہے. میں ایک دفعہ نیو یارک تھا تو نواز شریف بھی ادھر آئے ہوئے تھے نا جب یہ یونائٹڈ نیشن GA کے ایڈریس کرنے، تو میں نے انہیں پوچھا تھا کہ نواز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر تھے، کہ چابہار ہمارا کمپیٹیٹر ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا جی اٹ از انٹر کمپلیمنٹری. یہ کس حوالے سے انہوں نے کہا؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. پرائم منسٹر بعض اوقات نہیں بھی ان کو پرائم منسٹر کی وہ کبھی بھی آپ کو اتنی گراسپ نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی آپ کو نیگیٹو نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں اس وقت جرنلسٹ بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا کمپلیمنٹری ہے. یہ پاکستان کے کنورسیشن میں یہ باتیں رہی ہیں کہ کمپلیمنٹری ہے. اب کہنے سے آپ مجھے کہیں اور طرف لے جا رہے ہو. نہیں میں نے کہا تھوڑا سا کمپلیمنٹری کہنے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پاکستان نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پر؟ کیا کوئی نہیں. اب پچھلے کئی مہینوں سے امریکہ کی سینکشنز ریوائیو ہو گئی تھیں چابہار کے اوپر. کیا پاکستان گورنمنٹ نے کوئی ایفرٹ کیا؟ کیا پاکستانی کسی انڈسٹریلسٹ نے یا پاکستانی کے کسی ادارے نے یا پاکستان کے کسی انسٹیٹیوشن نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو چند مہینے گزرے ہیں جب دوبارہ سینکشن لگی ہیں اس کے اوپر کہ ہم جا کے کوئی وہاں ایکٹیویٹی کریں؟
یا آیا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ ایون بات کی ہے؟ نہیں کی. یا چائنا اور پاکستان اور چائنا نے مل کے، میں چائنا کو بلیم نہیں کر رہا، میں صرف اپنی پاکستان تو چائنا کو سر میں اپنی کوتاہی کی بات کر رہا ہوں. کیا پاکستان نے یہ ایشو ریز بھی کیا ہے؟ کیا یہ سوچا بھی ہے کہ ہم اور چائنا مل کے یہ جو ونڈو آپ کو ملی ہے اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پر اس کو ریپلیس کر لیں؟ یا انہوں نے ایران کو اپروچ بھی کیا ہے اس کے لیے یا نہیں کیا؟ جب تک کہ آپ گراؤنڈ پہ سر ایکٹیویٹی نہیں کرو گے. سوری فار دس لٹل فوکس آن اٹ. کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے سر، یہ اپرچونٹی ہوتی ہے. میں جگہ خالی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں جگہ خالی کروں اس کو کوئی آکوپائی کر لے گا، آپ اس کو آکوپائی کریں. ٹھیک ہے. یہ تب ہوگا جب آپ پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہوگے. پلاننگ کا تو فقدان ہے. وہی بات ہم کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں آگے وہ بڑھے. اب یہ بات یہ ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ اب 6 نومبر آ رہا ہے. 6 نومبر کی بات کر رہے ٹھیک ہے. 6 نومبر میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کسی قسم کا ایگریمنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسی قسم کا، کیونکہ نہ ہونے کا مقصد ہوگا اسٹیٹ وے وار. ٹھیک ہے، اور وہ افغانستان جیت نہیں سکتا. ہندوستان پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور باقی میڈیا کے اوپر کہ انڈیا اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے فار اے میجر وار ود پاکستان. اب یہ ٹیکٹیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ چانس نہیں لے سکتے. تو پاکستان نے اپنے طور کے اوپر جو تیاری کی ہے ونڈرفل اور کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پاکستان اس پوزیشن میں بھی ہے کہ 2 فرنٹ وار بھی لڑ سکتا ہے. یہ دس از گڈ نیوز یو آر ٹیلنگ. بالکل لڑ سکتا ہے سر. جو ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو آپ 2 فرنٹ وار کیسے لڑے گا؟ وہ ایک علیحدہ چیز نہیں، اٹس ناٹ ایزی بٹ پاکستان لڑ سکتا ہے. اٹس اے بگ چیلنج. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس میں اسٹیکس کس کے شامل ہیں؟ اس میں ایران کے اسٹیک شامل ہیں، اس میں چائنا کے اسٹیک شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ٹرکی کے اسٹیک شامل ہیں. کیونکہ یہ جو سینٹرل ایشیا کا ریجن ہے یہ دیکھا جائے تو ایک ہب ہے، کلچرل ہب ہے، ثقافت کا ہب ہے. کس کے لیے؟ ترکی کے لیے، آذربائیجان کے لیے، رشیا کے لیے، ایران کے لیے اور پاکستان کے لیے. ہماری پرائرٹی یہ ہونا چاہیے کہ سینٹرل ایشیا شوڈ بی آور فرنٹ یارڈ، انڈیا شوڈ بی آور بیک یارڈ. ٹھیک ہے. میں جان بوجھ کے ایمفسائز کر رہا ہوں. ہم اس سے علیحدہ ہو گئے. سینٹرل ایشیا شوڈ بی آور فرنٹ یارڈ وائل انڈیا شوڈ بی آور بیک یارڈ. ٹھیک ہے. آپ خدا حافظ کر آئے ہو. یہ فوکس ہمارے یہاں نظر نہیں آ رہا ویسے. سر مجھے یہ جملہ پورا کرنے دیں پھر میں آپ کے کمیاں پوری کر دینا. آپ بیک یارڈ آپ اس کو خدا حافظ کر آئے ہو، اب آپ کو ادھر دیکھنا ہے. لیکن افسوس بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ ویسے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ملک تو بنا لیا لیکن ہندوستان نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم نے بھی تو یہ اپنے آپ کو ان سے جدا کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ بیک یارڈ تو چھوڑا ہی نہیں ہم نے ابھی تک. سر جتنا آپ وہی تو کہہ رہا ہوں بہت بڑی بات کر رہے ہیں. سو لیٹس سے سم تھنگ مور امپورٹنٹ. جتنا آپ ہندوستان سے مختلف ہو گئے، لیٹ می ریپیٹ دا ورڈ، جتنا آپ ہندوستان سے مختلف ہو گئے کلچر میں، کوزین میں، ورلڈ ویو میں، تھنکنگ میں، پلاننگ میں، اس کی ایگزیکیوشن کے اندر، اتنا آپ سیف ہو گئے. یو آر اے نیشن اسٹیٹ. نیشن اسٹیٹ کے لیے ایک اپنی منفرد آئیڈینٹی ہوتی ہے. اب یہ آئیڈینٹی آپ کو کنسٹرکٹ کرنی ہے. یہ لفظ میرا خیال فیوچر میں آپ کو پرائم منسٹر بنانا پڑے گا. مجھے لگ رہا ہے یہاں تو کسی کی اپروچ ہی نہیں ہے. آپ کو کنسٹرکٹ کرنی ہے. دنیا اپنی آئیڈینٹی کنسٹرکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اتنے پولے نہ بنو کہ جی یہ تو جعلی ہوگا. نہیں، جیوز نے اپنی آئیڈینٹی کیسے کنسٹرکٹ کی ہے؟ بالکل. ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں تھا. کبھی بھی 456 چھوٹی ریاستیں تھیں. بالکل 456. لیٹ پیپل نو دس. 456 ریاستیں تھیں. اب انہوں نے پچھلے 70 سال میں کنسٹرکٹ کیا ہے. اور انٹیگریشن کی تو ہے نا. نہیں، کنسٹرکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ ہم سویلائزیشن اسٹیٹ ہیں. یہ کنسٹرکشن ہے، آرٹیفیشل ہے یہ نہیں ہے. آج کے 200 سال بعد